آج ایک کافی اہم اور کہنا چاہیے کہ تیزی سے بدلتے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر مالیاتی اداروں کو جو خطرات ہیں اس سے۔ بالکل، ہمارے پاس ACAMS کی ایک حالیہ رپورٹ سے کچھ تفصیلات ہیں، تو سوچا کہ اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ جی، اچھا خیال ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فراڈ کا پورا منظرنامہ کیسے بدل رہا ہے۔ اور ادارے ظاہر ہے اس سے نپٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو شروعات ایک ایسے عدد سے کرتے ہیں جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ 2023 میں دنیا بھر میں فراڈ سے ہونے والا نقصان اندازاً 485.6 بلین امریکی ڈالر تھا۔ 450 ارب ڈالر سے زیادہ؟ یہ تو بہت ہی بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی، کئی ملکوں کی GDP سے بھی زیادہ۔ اور امریکی محکمہ خزانہ بھی کہہ رہا ہے کہ فراڈ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ بالکل درست، اور ACAMS کے سروے میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے۔ جو اینٹی فائنینشیل کرائم پروفیشنلز ہیں، انہوں نے فراڈ کو 2024 کے لیے اہم ترین خطرات میں رکھا ہے۔ تو یہ صرف مالی نقصان نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف پیسوں کا غائب ہونا نہیں ہے، اس سے پوری معیشت میں عدم استحکام آتا ہے، سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اسی لیے تو اب بڑے ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین وہ اس سے قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس سب میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ سن رہے ہیں کہ AI یعنی مصنوعی ذہانت اسے اور مشکل بنا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ آج کل سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو منظم جرائم پیشہ گروہ ہے نا، OCGs جنہیں کہتے ہیں۔ جی، OCGs، وہ اب AI استعمال کر رہے ہیں، شناختی جال سازی تو کر ہی رہے ہیں، جعلی موبائل ایپس بنا رہے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اس سے بھی آگے جا کر وہ AI سے لوگوں کے آن لائن رویوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جی، اور پھر بالکل ذاتی نوعیت کی ٹارگیٹڈ فشنگ مہم چلاتے ہیں جن پر یقین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تبھی یہ سائبر سے جڑا فراڈ اتنا بڑھ رہا ہے۔ یورپ میں تو سنا ہے 80% تک فراڈ اسی نوعیت کا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور قسم کا خاص ذکر تھا، آتھرائزڈ پش پیمنٹ فراڈ یا APP فراڈ۔ جی، APP فراڈ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا اہم سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، APP فراڈ اس لیے زیادہ پریشان کن ہے کہ اس میں مجرم آپ کے اکاؤنٹ سے براہ راست پیسے نہیں نکالتا۔ اچھا، تو پھر؟ وہ آپ کو یعنی متاثرہ شخص کو کسی نہ کسی بہانے سے دھوکہ دے کر قائل کر لیتا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے رقم کسی غلط اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ مطلب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جائز ادائیگی ہے۔ بالکل، یہی تو دھوکہ ہے۔ جیسے کوئی رومانس اسکیم ہو یا کوئی جعلی انویسٹمنٹ کا جھانسا یا کسی کمپنی کی ای میل ہیک کر کے غلط انوائس بھیج دی جائے۔ اور یہ عام ہے؟ بہت زیادہ۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کی کل مالیت کا تقریباً 75% یعنی 3/4 اسی APP فراڈ کا تھا۔ 75%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور اصل تعداد شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ شرمندگی کی وجہ سے اسے رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ واقعی پریشان کن بات ہے۔ تو اگر فراڈ کی تکنیکیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں، ایپ فراڈ اتنا کامیاب ہو رہا ہے، تو مالیاتی اداروں کو اصل میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ مشکلات تو جی کئی ہیں۔ ایک تو یہی کہ فراڈ کی تکنیکیں اتنی جلدی بدل رہی ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ دوسرا، وہ جو توازن ہے نا کسٹمر کے تجربے اور سیکیورٹی کے بیچ میں، یعنی سہولت بھی دینی ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے۔ بالکل، سیکیورٹی اتنی سخت نہ ہو کہ اصلی گاہک ہی پریشان ہو جائے۔ تیسرا، ان کے پرانے سسٹم ہوتے ہیں اکثر، جنہیں نئی ٹیکنالوجی جیسے AI یا بگ ڈیٹا کے ساتھ جوڑنا وہ مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی۔ صحیح۔ پھر مختلف اداروں اور ملکوں کے بیچ معلومات کا تبادلہ، اس میں بھی قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ وسائل کہاں لگائیں؟ ٹیکنالوجی پر، ٹریننگ پر، اور پھر یہ ذمہ داری کا سوال، خاص طور پر ایپ فراڈ میں، کہ نقصان کس کا؟ کیا گاہک کو پیسے واپس ملنے چاہیے؟ یہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو واقعی کئی محاذوں پر جنگ لڑنے والی بات ہوئی۔ تو پھر ادارے کیا کر رہے ہیں ان سب سے نمٹنے کے لیے؟ وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔ ایک تو اپنے عملے کی تربیت پر بہت زور دے رہے ہیں، ان کی مہارتیں بڑھانا، انہیں کراس ٹریننگ دینا تاکہ وہ نئے خطرات پہچان سکیں۔ جی بالکل۔ دوسرا، دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا دوسرے بینک، معلومات کا تبادلہ،
جیسے فراڈ کنسورشیم وغیرہ بنا کر. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرح. جی ہاں، کچھ اسی طرح کا. اور تیسرا، سب سے اہم، ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال. جیسے لین دین کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ، مشکوک پیٹرنز کو پہچاننا، بائیو میٹرکس کا استعمال اور فراڈ پکڑنے کے لیے اے آئی کا استعمال. مقصد صرف نقصان کم کرنا نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، بالکل نہیں. مقصد گاہک کا اعتماد بحال رکھنا بھی ہے اور پورے مالیاتی نظام کو مستحکم رکھنا بھی. رپورٹ میں ایک اور بات بھی تھی جو مجھے کافی کہنا چاہیے کہ غور طلب لگی، کہ بعض اوقات جو لوگ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود مجبور ہوتے ہیں. جی، یہ ایک بہت اہم سماجی پہلو ہے جس پر کم بات ہوتی ہے. رپورٹ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ، خاص طور پر جو آن لائن فراڈ سینٹرز میں پکڑے جاتے ہیں، ہاں، وہ دراصل خود شکار ہوتے ہیں جدید غلامی کا یا انسانی اسمگلنگ کا. ان پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے یا جرائم پیشہ گروہ انہیں دھمکا کر یہ کام کرواتے ہیں. اوہ اچھا، یہ تو بالکل ہی مختلف تصویر ہے. جی، یہ اس مسئلے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے صرف ٹیکنالوجی یا پیسے کا حل کافی نہیں، بلکہ ایک سماجی زاویہ بھی دیکھنا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فراڈ ایک بہت سنگین عالمی مسئلہ ہے جو مسلسل بدل رہا ہے. جی، ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی، اسے آسان بھی بنا رہی ہے مجرموں کے لیے، اور زیادہ پیچیدہ بھی بنا رہی ہے روکنے والوں کے لیے. اور اس کے اثرات صرف مالی نہیں بلکہ سماجی اور قومی سطح پر بھی ہیں. بالکل. اسی لیے اب اداروں کے لیے صرف رد عمل دینا کافی نہیں ہے، انہیں ایک فعال، ایک جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی جس میں ٹیکنالوجی بھی ہو، تربیت بھی. جی، ٹیکنالوجی، تربیت، اداروں کا آپس میں تعاون، ڈیٹا شیئرنگ، اور سب سے اہم، عوام کو، صارفین کو آگاہی دینا. صحیح. یہ اب صرف بزنس کی ضرورت نہیں، یہ ایک سماجی ذمہ داری بن گئی ہے. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی، فراڈ کو اور زیادہ ہوشیار اور زیادہ شاید ناقابل شناخت بنا رہی ہے، تو کیا مستقبل میں ہمیں کچھ نئے قوانین یا معیارات کی ضرورت پڑے گی؟ ایسے معیارات جو یہ طے کریں کہ اگر فراڈ ہو جائے تو نقصان کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ فرد کی، ادارے کی، یا پھر خود اس ٹیکنالوجی کمپنی کی جس نے وہ اے آئی بنایا؟